اگر وہ کسی شخص کی پاکستان میں کو عزت کرتے ہیں، پاکستان میں کسی کی سنتے ہیں، تو وہ عمران خان ہے۔ اور عمران خان کا سٹانس کیا تھا؟ ہمیشہ سے عمران خان کا سٹانس یہ تھا کہ سیاسی مسئلوں کے فوجی حل نہیں ہوتے۔ یہی مسئلہ، یہی معاملہ بلوچستان کے ساتھ ہے، اس سے پہلے یہی مسئلہ مشرقی پاکستان میں ہوا، یہی مسئلہ یہاں پہ افغانستان کے ساتھ تھا۔ جو طاقت کا استعمال ہے وہ آپ کی اسٹریٹجی کا ایک حصہ ہوتا ہے، اسٹریٹجی نہیں ہوتی۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ہزاروں لوگوں کو مار دینا ہے، بم مار دینے ہیں، عورتوں کو، بچوں کو، اور اس کے بعد ہم نے ایکسپیکٹ کرنا ہے کہ جی یہ یہاں پہ تو امن ہو جائے گا۔ کبھی بھی قبرستان بنا کے امن نہیں ہوتے۔ لہٰذا جو ہم کہہ رہے تھے 6 مہینے سے، ہم بتا رہے تھے آپ نے عمران خان کی، تحریک انصاف کی جو حکومت کی جو پالیسی تھی وز افغانستان، آپ نے تباہ کر دی ہے۔ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں، ان کے امریکہ کے 17 سے بھی زیادہ دورے ہو چکے ہیں، افغانستان میں ایک دورہ نہیں ہوا۔ شہباز شریف جو ہیں، انہوں نے کبھی سنا ہی نہیں ہوگا آپ نے کہ کبھی افغانستان کے اوپر کوئی میٹنگ لی ہو۔ آپ یہ ٹی ٹی پی کا جو معاملہ ہے حل نہیں کر سکتے جب تک افغانستان کی لیڈرشپ آپ کی پشت پہ نہیں ہوگی، جب تک آپ کو ایک ڈپلومیٹک ریلیشن شپ آپ کے ان کے ساتھ ایک ریلیشن شپ نہیں ہوں گے، کیونکہ سمپل بات ہے، حملہ لوگ کرتے ہیں اس کے بعد وہ افغانستان چلے جاتے ہیں۔ جب تک ان کی سپورٹ آپ کو حاصل نہیں ہوگی، جب تک آپ چیزیں بہتر نہیں کریں گے، خالی یہاں پہ اس طرح سے طاقت کے استعمال سے معاملات پیچیدہ ہوں گے۔ طاقت کا استعمال ایک نقطہ نظر یا ایک اسٹریٹجی ضرور ہے، لیکن یہ مکمل اسٹریٹجی نہیں۔ آپ نے جس طریقے سے پاکستان کے اندر یہ معاملہ چلایا ہے، افغانستان کے اندر جس طریقے سے آپ نے اس کو تباہ کیا ہے، اس کے بعد اب ہم بالکل ایک ایکسپوز ہو چکے ہیں، اور ہمیں فی الحال اس حکومت کی تو کوئی پالیسی سمجھ نہیں آتی کہ آخر وہ چاہتے کیا۔ شہباز خواجہ آصف جو ہیں وہ بیان دے رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ ٹیررزم عمران خان لے کے آیا۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنے سیریس لوگ ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ افغانستان کی صورتحال کیا ہے، اس وقت سچویشن جو ہے وہ جا کدھر رہی ہے۔ اگر عمران خان ٹیررزم لے کے آیا ہے تو ہمارے 3.5 سال میں کیوں ٹیررزم نہیں تھا؟ ہم نے تو انٹرنیشنل کرکٹ پاکستان میں بحال کروا دی، ہم نے پاکستان کو پہلی بار جو تھے وہ ٹورزم ڈیسٹینیشن پاکستان جو تھا، اگر آپ کو یاد ہو 2021 میں 2020 اور 2021 میں چل رہا تھا فرام ٹیررزم ٹو ٹورزم۔ 9 مہینوں کے اندر پاکستان واپس ٹورزم سے ٹیررزم کے اوپر چلا گیا۔ اس ملک کی انہوں نے کمر توڑ دی ہے۔ آج ڈالر دوبارہ 271 روپے کے اوپر چلا گیا ہے۔ حماد اظہر صاحب ابھی جو ہے وہ معیشت کے اوپر ڈیٹیل بات بھی محلے سے کونسلر الیکٹ نہیں ہو سکتا، وہ وزیر اعلیٰ ہے، اور وہ چاہتا یہ ہے کہ میرا اقتدار ہی ختم نہ ہو۔ جو اس وقت پنجاب کی کابینہ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اپنے گھر والے دوبارہ سالن دینے کو دوسری پلیٹ مانگے نا، وہ منہ تھپڑ مارتے تم ہو کون؟ ان کو آپ نے وزیر لگا دیے، اور اب آپ کی خواہش یہ ہے معصوم سی کہ یہ وزیر اعلیٰ، یہ ڈمی جو امپوز کیا گیا ہے، اور اس کی کابینہ وہ ہم پہ حکمرانی کرے، اور اب ان کو بھی بات کریں گے تو آپ کو توہین جناب اپنا وزیر اعلیٰ کا نوٹس آ جائے گا۔ جس طریقے سے 90 دن کے بعد 91st ڈے ہوتا ہے اور پاکستان میں الیکشن نہیں ہوتے، پاکستان میں آئین کو ختم تصور کیا جائے گا۔ جو عدالت، دیکھیں میں نے اس دن بھی یہ بات کہی تھی، میں دھمکی نہیں دے رہا، ہم تو دھمکی دے ہی نہیں سکتے۔ میں آپ کو زمانے کی جو میں نے دیکھا ہے، جو کتابوں میں لکھا ہے، جو آپ نے پڑھا ہے، وہ ایک بڑی سمپل سا اصول ہے۔ وقت ایک سا نہیں رہتا۔ وہ جب مامون الرشید نے اپنے وزیر کو کہا کہ مجھے کوئی ایسی نصیحت کرو کہ اچھے وقت میں بھی میں دیکھوں تو اس سے مجھے سبق ہو، اور برے وقت میں بھی دیکھوں تو مجھے اس سے سبق ہو، تو اس نے اس کو انگوٹھی دی جس کے اندر لکھا ہوا تھا یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ میں نے
बड़े बड़े ताकतवर जो हुक्मरान हैं, बड़े बड़े ताकतवर लोग जो है ना, उनको मैंने देखा है कि वो चंद दिनों में उनको पता चला कि हमारी ताकत ही नहीं रही। ये तो रेत की तरह होती है ताकत, जब मुट्ठी से रेत फिसलना शुरू हो जाए पता भी नहीं चलता। मैंने ये अर्ज किया है, ये जो भी जजेस के पास भी जब ये मुकदमा है, उनके पास दो ऑप्शंस हैं, या उन्होंने जस्टिस मुनीर बनना है या उन्होंने पाकिस्तान की आइन की हिफाजत करनी है। जो जज भी 90 दिनों से आगे जाने की बात करेगा वो पाकिस्तान की आइन शिकनी का मुर्तकिब होगा, और जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो अथॉरिटी 90 दिन से आगे काम करेगी वो आर्टिकल 6 की मुर्तकिब होगी। और ये मैं नहीं कह रहा, चौधरी एतजाज अहसन साहब ने कहा है। पाकिस्तान के तमाम जय्यद वकला, पाकिस्तान की तमाम लीगल फ्रेटर्निटी इसके ऊपर मुत्तफिक है कि 90 दिनों में अगर पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन नहीं होते, आप आइन शिकनी कर रहे होंगे। और ये दोनों गवर्नर्स जिन्होंने अभी तक ये तारीख नहीं दी, वो अगर तारीख नहीं देते तो दोनों के ऊपर आर्टिकल 6 अप्लाई होगा। और मौजूदा हुकूमतों में लोग जो शामिल हैं, अगर वो 90 दिन के बाद 91st डे कोई चीज साइन करेंगे, वो आर्टिकल 6 के मुर्तकिब होंगे। और देखते हैं कि सिचुएशन आगे कैसे चलती है। अभी तक तो सूरत हाल ये है कि ना इनसे मुल्क मैनेज हो रहा है, ना इमरान खान मैनेज हो रहा है। और इमरान खान को मैनेज करने के चक्कर में इन्होंने मुल्क का ही जो है वो सारा बेड़ा जो है वो गरक कर दिया है। और इकोनॉमी और जो सिचुएशन है वो आपके सामने, आपके साथ चल रही है। नून लीग का और आसफ जरदारी का, नवाज शरीफ फैमिली का कोई पॉलिटिकल फ्यूचर नहीं है, हमें इनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। मरियम नवाज जो थी वो जब से स्विट्जरलैंड से सर्जरी करा के आई हैं, इतना वक्त उन्होंने गुजारा था, मेरा तो उनको मशवरा था कि किसी नफ्सियाती डॉक्टर से अपना इलाज भी करवा लेती, साइकेट्रिक इलाज भी उनका हो जाता तो जरा शायद बेहतर बातें होती। शरीफ फैमिली का कोई फ्यूचर नहीं है पाकिस्तान में। ये आखिरी 3 महीने 4 महीने वो गुजार लें, जरदारी साहब भी 3 महीने 4 महीने गुजार लें, जब भी हुकूमत आएगी तहरीक इंसाफ की, नई अपोजिशन जन्म लेगी। पाकिस्तान के अंदर अपोजिशन की स्लॉट अभी खाली होनी है। और ये मैं देख रहा हूँ कि ये जिस तरीके से सिचुएशन डेवलप हो रही है और कई लोग जो हैं वो अपोजिशन को आए कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही है, ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। अपोजिशन, नई अपोजिशन ने जन्म लेना है। जो एवरेज एज है इस वक्त नून लीग के लीडरों की वो 80-80 साल है। इनके साथ तो कोई यंगस्टर तो कोई गया ही नहीं है। लिहाजा ये जो इनकी पूरी स्लॉट है ये खाली होनी है इस इलेक्शन के बाद, और नई अपोजिशन ने पाकिस्तान में जन्म लेना है। ये लोग जो हैं ये आखिरी अपना जो है वो आप समझिए साल सियासत में गुजार रहे हैं, और ये कितनी देर गुजार सकते हैं ये हम देख लेंगे। और जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो फासले हैं वो कम हों। हम ये चाहते हैं इदारों के साथ ताल्लुकात हमारे बेहतर हों। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को हम एक मुस्तहकम आईनी ममलिकत की तरफ लेके चले। हम ये चाहते हैं पाकिस्तान में इंसानी हकूक का एहतराम हो। हम ये चाहते हैं पाकिस्तान में आइन के मुताबिक इंतखाबात का इनाकाद हो, और इंतखाबात के अलावा पाकिस्तान में हल कोई नहीं किसी के पास। आप जो मर्जी कर लें, आपको इंतखाबात कराने पड़ने हैं। फर्क सिर्फ ये है कि आपने ये देखना है, आपने ज्यादा नुकसान करके इलेक्शन करवाने हैं, आपने कम नुकसान करके इलेक्शन करवाने हैं। आपको इलेक्शन जो है वो बाहर सूरत करवाने पड़ेंगे। हमाद अजहर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है वो भी कोई सियासी सूरत हाल से इस वक्त ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। आज हमारे मुल्क में जो डॉलर का रेट है पाकिस्तान के रुपए के मुकाबले में वो 270 की सतह से तजावुज़ कर चुका है, और IMF का वफद जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है। लेकिन IMF के प्रोग्राम के अलावा भी बहुत सारे इक़दाम हैं जो लेने वाले हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की माशी टीम ये समझती है कि पाकिस्तान की डेट रीप्रोफाइलिंग की अशद ज़रूरत पड़ेगी और है। इसके अलावा ये हमारा IMF प्रोग्राम जून में ख़त्म होने को है, और अगले साल भी कोई 30 से 35 अरब डॉलर के डेट सर्विसिंग और प्रिंसिपल रीपेमेंट जो है वो ड्यू है,
جس کے فائنینشیل انفلوز پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے وہ اس کا بندوبست کرتی نظر نہیں آ رہی. لہٰذا ایک اور نیا آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ بھی نیگوشیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ ظاہر ہے کہ کوئی منتخب حکومت کرے گی جس کا رن وے جو ہے وہ اگلے 3 سال کے لیے ہے. میں آپ کو ایک اور بات یہ بتانا چاہتا ہوں, اور یہ بہت اہم بات ہے, کہ پاکستان میں کھانے پینے کی اشیاء کی جو بڑھنے کی رفتار ہے وہ 45% ہے اس وقت, جو لیٹسٹ ڈیٹا ہے. اب آپ دیکھیں کہ آٹے کی قیمت کہاں پہنچ چکی ہے, چکن کی قیمت کہاں پہنچ چکی ہے, سبزیوں کی قیمتیں کہاں پہنچ چکی ہیں, دالوں کی, گھی کی قیمت کہاں پہنچ چکی ہے. اور یہ مزید بڑھنے کا بھی اندیشہ ہے, کیونکہ جو آپ کا روپیہ 80 سے 90 روپے صرف یہ ان 9 ماہ میں ڈی ویلیو ہوا ہے, اور ابھی حالیہ چند دنوں میں 40 روپے کے قریب ڈی ویلیویشن آئی ہے. اس کا اثر 2 ماہ کے بعد آنا ہے, جو کنسائنمنٹس آپ کی 2 ماہ کے بعد آ رہی ہیں. تو یہ آپ کا جو اس وقت پورے ملک کا جو افراط زر ہے, جس میں فوڈ آئٹمز کے علاوہ بھی چیزیں شامل ہیں, وہ 27% ہے, وہ بڑھ کے اور 35 سے 40% تک چلا جائے گا, جو پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح ہے. اور خدا نہ خواستہ ہم کہیں ہائپر انفلیشن کے لوپ میں نہ آ جائیں. ہائپر انفلیشن کا جو لوپ ہے وہ معاشی ماہرین سمجھتے ہیں, اور جو فائنینشیل لوگ میری بات سن رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہائپر انفلیشن کا جو لوپ ہے وہ ایک بڑا خطرناک لوپ ہوتا ہے. اور اللہ کرے وہ آج تک پہلے پاکستان میں نہیں آیا, اور اللہ کرے کہ وہ ہم دوبارہ اس لوپ کے اندر باقی ممالک کی طرح نہ آ جائیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ ملک کے اندر سٹیبلٹی آئے. معیشت سٹیبلٹی کے بغیر نہیں چلتی, اور سٹیبلٹی عام انتخابات کے ذریعے آئے گی. سٹیبلٹی پکڑ دھکڑ کے ذریعے نہیں آ سکتی. سٹیبلٹی لوگوں کو غدار کہہ کے نہیں آ سکتی. سٹیبلٹی آپ کی الیکشنز کو ڈیلے کر کے نہیں آ سکتی. سٹیبلٹی کا واحد راستہ عام انتخابات ہی ہیں, اور ہمیں اسی کی طرف بڑھنا چاہیے اور اسی کی جانب بڑھنا چاہیے. اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ معیشت جو ہے یہ ظاہر ہے کہ یہ مارکیٹس کے کہتے ہیں کہ nobody can beat the market, یہ ایک بڑا فیمس میکسم ہے فائنانس کے اندر کہ the market nobody can beat, تو یہ اس کو اب مارکیٹ کو تو ڈنڈے سے نہیں سیدھا کر سکتے, نہ معیشت کو آپ ڈنڈے سے چلا سکتے. اور معیشت کا اس وقت جو بحران ہے وہ ہمارے سیاسی بحران کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. تو آئین اور قانون کی بالادستی اور پرامن انتخابات, پرامن انتقال اقتدار, یہی واحد راستہ ہے پاکستان کی سٹیبلٹی کے لیے اور معیشت کی سٹیبلٹی کے لیے. میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں, میں نے آج سے 3 ماہ پہلے آپ سب لوگوں کے سامنے کہا تھا کہ 3 ماہ کے بعد صرف ایک ٹاپک ہی ڈسکس ہو رہا ہوگا, اور وہ معیشت ہے. اور اب آپ دیکھیں 3 ماہ پہلے کوئی معیشت ڈسکس نہیں کر رہا تھا, پتہ نہیں کیوں, لیکن نظر آ رہا تھا کہ یہ بحران آ رہا ہے. آج بھی میں یہ بات ری ایٹریٹ کر رہا ہوں کہ ہم ابھی بھی معاشی طور پہ غیر سنجیدہ راستے پہ ہیں, اور یہ پکڑ دھکڑ کا معاملہ, یہ عدم استحکام کا معاملہ, یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے پاکستان کے لیے. جیسے کہ فواد چودھری صاحب نے کہا کہ سدا بادشاہی صرف اللہ کی ہے. جو سیاسی مبصرین ہیں جنہوں نے سیاست کے نشیب و فراز دیکھے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ ساری چیزوں سے آج تک کوئی حکومت جو ہے وہ مستحکم نہیں رہ سکی. اگر پی ڈی ایم کا خیال ہے کہ وہ ان حربوں کے ذریعے مستحکم رہ جائے گی تو وہ نہیں رہ سکتی. ان کا بیانیہ بھی پٹ گیا ہے, ان کی کمپٹنس, ان کی پرفارمنس لوگوں کے سامنے آ گئی ہے. تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم جتنی جلدی ہو سکے معاشی محاذ کے اوپر بھی عام انتخابات کی طرف جائیں. ہمارے معاشی چیلنجز دن بدن بڑھ چکے ہیں, اور جتنی جلدی ریسکیو اور اسٹیبلائزیشن اینڈ ریکوری کا کام شروع ہوئے گا اتنی ہی, اور جتنی جلدی اس ملک میں سنجیدہ پالیسیز اور ایک سنجیدہ اکنامک ریکوری پلان نفاذ میں آئے گا, اتنا ہی نقصان کم ہوگا. مزید نقصان اب یہ ملک افورڈ نہیں کر سکتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ سب سے پہلے میں دہشت گردی پہ بات کروں گا. جو ریسنٹلی آپ نے دیکھا جو واقعہ ہوا, جو دل خراش واقعہ تھا, جو ہمارے بہادر خیبر پختونخوا کے پولیس کے جوان اور افسران کے ساتھ ہوا, دل دہلا دینے والا واقعہ ہے. پہلے بھی خیبر پختونخوا نے سب سے زیادہ قربانی دی کیونکہ وہ فرنٹ لائن پہ ہے. آپ نے ایک بات دیکھی ہوگی کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کی پوری دنیا میں, آپ امریکہ لے لیں, آپ یورپ لے لیں, کوئی ملک لے لیں, پاکستان لے لیں, ہر پولیٹیکل پارٹی کی معاشی پالیسی بھی تقریباً فرق ہوتی ہے دوسری پولیٹیکل پارٹی سے, فورن پالیسی بھی فرق ہوتی ہے. ٹیررزم سے ریلیٹڈ ایون امریکہ کے اندر ریپبلکن کی ہو, ڈیموکریٹس کی ہو, آپ کو وار کی انگیجمنٹس کس کنٹری کے ساتھ کرنی, کہاں جنگ چھیڑنی, کہاں نہیں چھیڑنی,
آپ کو نظر آئے گا بڑی واضح پالیسی، واضح شفٹ ہوتی. اس چیز کا مظاہرہ آپ لوگ آلریڈی دیکھ چکے ہیں کہ دہشت گردی کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسی مختلف تھی، پاکستان مسلم لیگ نون کی پالیسی مختلف تھی، اور عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی بہت مختلف تھی. عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ خطے میں جن لوگوں نے پرماننٹ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے وہ ہمسائے اپنے بدلے نہیں جا سکتے. عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ انلیس کہ کسی کا بیہیویئر ہندوستان کی طرح کا ہو جو انگیجمنٹ کرنا ہی نہ چاہتا ہو، اگر کہیں پہ انگیجمنٹ کی جگہ موجود ہو تو سب سے پہلے وہ کرنی چاہیے تاکہ کسی بھی سائڈ پہ اتنا خون نہ بہہ سکے. کیونکہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ خون کے لگے ہوئے داغ پانی تو دھو سکتا ہے، خون نہیں دھو سکتا. خون سے آپ جتنے بھی داغ دھونے کی کوشش کریں گے اس سے اور داغ لگیں گے. تو عمران خان ہمیشہ انگیجمنٹ کی پالیسی پہ بات کرنا چاہتے تھے، لیکن اس سے ہوا کیا؟ عمران خان صاحب کو ایبسلوٹلی ناٹ کہنے پہ گھر جانا پڑا. اب جب ہم دوبارہ ایک دفعہ دہشت گردی کے اس ازدہے کا سامنا کرنے کے لیے ایک دہانے پہ کھڑے ہیں تو کیا اس ملک کی عوام جو آئین پاکستان کہتا ہے اقتدار اعلیٰ سب سے پہلے رب العزت کے پاس، اس کے بعد اس ملک کی عوام کے پاس ہے کہ وہ چنیں کہ میرے ملک کی اکنامک پالیسی کیا ہوگی، میرے ملک کی فورن پالیسی کیا ہوگی، میرے ملک نے اگر کسی سے جنگ لڑنی ہے تو وہ کہاں لڑنی ہے، کیوں لڑنی ہے. تو یہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہیں کس لیڈر کی بات، کس پارٹی کی بات زیادہ بہتر لگتی ہے. اگر آپ نیا الیکشن کال کریں گے جو کہ اس ٹائم آئین کے تحت ضرورت ہے تو ہر پارٹی اپنا اپنا منشور سامنے رکھے گی. ہماری ٹیم جو اقتصادی ٹیم ہے، حماد صاحب ہیں، دوسرے لوگ ہیں، شوکت ترین صاحب ہیں، وہ لوگ رکھیں گے ہم معیشت کو ایسے ٹھیک کریں گے. دوسری طرف سے نون لیگ اپنی بات رکھے گی، پیپلز پارٹی اپنی بات رکھے گی. تو عوام اتنی بے وقوف نہیں ہے، وہ ان سب سے سمجھدار ہے اور وہ یہ طے کرے گی کہ انہیں کون سی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ جانا ہے جو اس ٹائم پاکستان کو اس بھنور سے نکالے. اس کے بعد اسی طریقے سے ٹیررزم کی پالیسی عمران خان کی دیکھ چکے ہیں، ان کی بھی دیکھ چکے ہیں. تو عوام کو موقع دیں وہ کس کی پالیسی کو اپنانا چاہتے ہیں، وہ کس کی پالیسی کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں. اگر آج خیبر پختونخوا کے لوگ پریشان ہیں تو ان کو موقع دیجیے اپنی بات کرنے کا. وہ میرے حساب سے تو وہ میرے سے بھی زیادہ وفادار ہیں، کیونکہ ہر پاکستانی دوسرے پاکستانی سے اپنے ملک کے لیے بڑھ کے وفادار ہے. ابھی میں قید تھا یا فواد چودھری، تو جو وہاں پر ہمارے دوست تھے، رانجھا صاحب ہوں یا نواز صاحب ہوں، ہمارے نیو یارک کے پریزیڈنٹ، جس طریقے سے وہ وہاں پریشان تھے، یا ملک میں سیلاب آیا تھا تب جب وہ پریشان تھے، یا جب ہمارے بہادر افواج کا کوئی سپاہی ہو یا آفیسر ہو جب وہ شہید ہوتا ہے ٹیررزم میں، تو باہر جب جس طریقے سے لوگ پریشان ہوتے ہیں تو ہر پاکستانی جو ہے وہ محب وطن ہے. تو لوگوں کو ایک تو موقع دیجئے کہ وہ چوز کر سکیں کہ انہوں نے کس سٹریٹجی پہ پاکستان نے آگے بڑھنا ہے، ٹیررزم پہ کون سی پالیسی آگے بڑھنی. دوسری بات، معاشی بات بہت ڈیٹیل میں حماد صاحب نے کر دی، میں صرف سادہ بات کروں گا کہ آپ کسی سوسائٹی میں پلاٹ لیتے ہیں نا، اگر اس کی ہوا غلط نکل جائے کہ اس کے ریٹ ڈاؤن ہو رہے ہیں تو آپ راتوں رات بیچنے کی کوشش کرتے ہیں. وہاں پر آپ پلاٹ نہیں لیتے، آپ اپنے عزیزوں کو بتاتے ہیں یہاں پہ فراڈ ہو جانا ہے، اس کا این او سی کلیئر نہیں ہے، اس کے بارے میں اخبار میں آ گیا، انہوں نے پیسے دینے ہیں، اور وہ پلاٹ جو ایک دن پہلے 50 لاکھ کا ہوتا ہے وہ نیچے جانا شروع ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے جتنی زور سے ملک کو جھٹکا دیا گیا رجیم چینج میں، آپ کے انویسٹر کا کانفیڈنس لوز ہو گیا ہے. باہر سے کوئی انویسٹ نہیں کرنا چاہتا، لوکل انویسٹمنٹ لوگ کرنا نہیں چاہتے، وہ اپنے پیسے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ انہیں یہ نہیں پتا ڈالر کا ریٹ کیا نکلنا ہے. وہ انہوں نے یا تو ڈالرز میں چینج کروا لیے ہیں یا وہ ویسے انتظار کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کچھ سٹیبلٹی دیکھیں ہم. تیسری بات میں یہ کروں گا کہ جب عمران خان آئے تھے تو یہ ایسا بالکل ہرگز نہیں کہ ہم نے دودھ کی نہریں بہا دی تھی، نہ بہا سکتے تھے 5 سال میں، لیکن آپ نے دیکھا کچھ سیکٹرز میں ہم نے ڈراسٹک تبدیلیاں کی اور ڈراسٹک امپروومنٹس کی. فار ایگزامپل اوورسیز پاکستانیوں نے جس طریقے سے پیسہ بھیجا وہ آپ کے سامنے ہے.